اس لیے دعوت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرو، ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو جاوے۔ کہ کس راستے سے؟ کہ بندگی کے راستے سے، بندگی کے راستے سے، عبادت کے راستے سے، اطاعت کے راستے سے اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو جائے۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ اپنا رجوع اللہ کی طرف کرو، اطاعت کے راستے سے۔ اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عبادت کے لیے بنایا ہے اللہ نے۔ نبیوں کی آمد اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول دنیا میں بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت زمین پر قائم ہو۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے اپنے آپ کو خدا کا تابعدار کرنا، آزاد نہیں رہنا، آزاد نہیں رہنا۔ ہمارے دین میں آزادی منع ہے، اللہ کے حکم کے تابع رہو، آزادی نہیں۔ اللہ کے حکم کی تابعداری کا نام بندگی اور عبدیت ہے، اس کا نام ہے بندگی اور عبدیت، کہ اللہ کے حکموں کے تابع، جان میں بھی، مال میں بھی، ارادے میں بھی، عمل میں بھی، سب چیزوں میں بندہ بن کر کے جینے کی دعوت ہے۔ کنو عباد اللہ اخوانا، حضور نے فرمایا کنو عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے بن کر رہو اور آپس کے بھائی بن کے رہو۔ مدینہ منورہ والوں کو یہ سبق دیا تھا کہ اللہ کے بندے بنو، نفس کے بندے نہ بنو، خواہش کے بندے نہ بنو، بلکہ اللہ کے بندے بنو اور آپس کے بھائی بنو۔ یہ دو، کیونکہ آدمی کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور نیچے سے بھی ہے، نیچے سے بھی ہے، بندوں میں رہ رہا ہے، تو بندوں میں بندہ بن کر رہے، بندوں میں بڑا بن کر کے نہ رہے۔ اللہ کو یہ بات سخت ناگوار ہے کہ کوئی بڑا بنے، کوئی بڑا بنے، کوئی اپنی بڑائی چاہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو بھی کوئی اس کام سے بڑائی چاہے گا اپنے اندر، تو وہ فتنوں کا منہ دیکھے گا۔ کہ جو بھی اس کام کے ذریعے سے اپنی بڑائی چاہے گا تو وہ فتنوں کا منہ دیکھے گا، اس کے سامنے فتنے آئیں گے۔ اس لیے یہ بہت احتیاط کی بات ہے، کیونکہ کام ہوتا ہے تو استقبال بھی ہوتا ہے، آؤ بھگت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی اپنی حیثیت سمجھتا ہے کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے۔ جی ہاں، کہ نہیں، کسی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ہے بس، اور اس کا دین ہے، اس کا کام ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام کام تو اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے دین کے تمام کاموں کو مٹا کر کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ، کہ اپنے آپ کو مٹا کر کرو۔ ہاں، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کام دیا ہے۔ اب جو کام کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا، قاعدہ ہے کہ جو کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا۔ تو جو بڑھے گا وہ کام کی وجہ سے بڑھے گا، بغیر کام کے اپنے آپ کو بڑا بنانا یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے اپنی برتری، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں میں بندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بندگی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ بن کر کام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، انما انا عبد، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اور یہ بات اس لیے سمجھائی ہے تاکہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو ہر ایک بندہ بن کر کے سب پوری کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو امانت داری سے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ امانت داری سے کرو۔
اپنی امانت داری، اپنی سچائی اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ، لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ، اپنی امانت داری، اپنی سچائی، اپنی وفاداری، یہ اللہ کو دکھاؤ کہ یہی چیز فائدہ دے گی۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے بارے میں یہ کہا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ سچوں کو اور وفاداروں کو وفاداری کام آئے گی۔ کیا کام آئے گی؟ وفاداری کام آئے گی، سچوں کو سچائی کام آئے گی، کہ ان کی باتوں میں بھی سچائی ہے، ان کے عمل میں بھی سچائی ہے، ان کی نیت میں بھی سچائی ہے، یعنی وفاداری ہے۔ ہاں، تو یہ مزاج بنانا ہے، یہ مزاج دین میں بنانا ہے کہ ہم اللہ کے اور اس کے حکموں کے تابعدار ہیں، ہم اس کے وفادار ہیں، اور یہ تابعداری وفاداری ہر حال میں کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، یہ کام ہے ہمارا۔ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں، ہر حال میں، کوئی حال ہمیں اس سے مانے نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں ڈالے گا، ہر حال میں مانیں گے۔ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو، کہ ہم کو نہیں پوچھا اس لیے نہیں کرتے، تم جانو کہ نہ ایسا نہیں۔ اگر کام اللہ کا ہے اور اس نے اللہ کا کام کیا ہے، ہم کو نہیں پوچھا ہے کہ تو بھی ہم اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اللہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کا کام ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں پوچھا ہوگا کسی وجہ سے، لیکن کام تو اللہ کا ہوا ہے نہیں کہ بھی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا، اور کوئی رگ اندر نہ آوے، اور کوئی رگ اندر نہ آوے، اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا، کوئی پوچھے تو کوئی نہ پوچھے تو۔ جی ہاں، کوئی آگے بڑھاوے تو کوئی آگے نہ بڑھاوے تو، کہ ہم کو آگے نہیں بڑھایا، ہاں یہی کرتے رہتے ہیں، ہم کو نہیں آگے بڑھاتے، کہ یہ مزاج نہیں، بلکہ جو کر رہے ہیں ہم ان کے مددگار ہیں، جو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے صلاحیتیں مختلف رکھی ہے بندوں میں، اور ہر ایک اپنی صلاحیت سے کام کرے گا۔ جیسے بدن کے اعضاء میں مختلف، آنکھیں اپنی طاقت سے کام کرتی ہے، کان اپنی طاقت سے کام کرتا ہے، ہاتھ پاؤں اپنی طاقت سے کام کرتے ہیں، الگ الگ ہے، لیکن ہر بدن کا ہر حصہ دوسرے حصے کا مددگار ہے۔ آنکھیں دیکھیں گی تو سب کے لیے دیکھیں گی، پورے بدن کے لیے دیکھیں گی، پاؤں چلیں گے تو پیاس لگی ہے تو پورے بدن کے لیے بدن وہ پاؤں سے چل کر جائے گا پانی پینے کے لیے وہاں۔ تو بدن کا ہر حصہ پورے بدن کا مددگار ہے، یہ طریقہ ہم کو سکھایا ہے، یہ طریقہ ہم کو سکھایا ہے کہ بدن کا ہر حصہ پورے بدن کا مددگار ہے۔ ایسے دین کے کاموں کے ہم سب مددگار ہیں، کوئی بھی کرے کہیں بھی کرے ہم اس کے مددگار ہیں، کوئی بھی کرے کہیں بھی کرے ہم اس کے مددگار ہیں۔ وہ دین کا جو بھی کام ہو، اگر وہ دین کا کام ہے تو ہم اس کے مددگار ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا کام تو تبلیغ کا ہے، 6 نمبروں کا ہے، باقی ہم نہیں جانتے، ایسا ہے کہ نا ہم دین کا کام کریں گے، دین کو پانی دیں گے، اور جہاں جہاں جو دین کا کام ہو رہا ہو ہم اس کے مددگار ہیں۔ یہ نیت بنانی ہے، کیا بنانی ہے؟ جو بھی دین کا کام ہو رہا ہو اور اللہ کو پسند ہے تو ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کے معاون ہیں۔ ہاں اپنے کام کو
اپنے کام کو مقصد بنا کر کریں گے، اور باقی جو دینی کام ہیں ہم اس کے معاون بنیں گے۔